محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک کا نظام العمل۔ بات شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور رمضان المبارک کی مناسبت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوست و احباب کو شیئر کریں۔ رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ اپنی رحمتوں، وسعتوں، سعادتوں اور نیکیوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے، اور ہر شخص اپنے دامن ظرف کے مطابق اس مہینے کی سعادتوں کو سمیٹتا ہے۔ چنانچہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں رمضان مبارک کے تعلق سے انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ بقیہ 11 مہینوں کو رمضان المبارک کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت حاصل نہیں ہے جتنی ایک قطرے کو سمندر کے مقابلے میں حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ گویا کہ سمندر کے مانند ہے، اور بقیہ 11 مہینے کی حیثیت جو ہے وہ ایک قطرے کی بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے مبارک مقدس مہینے کو ہم ایک نظام کے تحت، ایک شیڈیول کے تحت ہم گزاریں، تاکہ اس میں جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں ان سے ہم صحیح طور پر فیضیاب ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ہم کما سکیں۔ ویسے تو رمضان مبارک میں ہر ایک نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن 5 کام ایسے ہیں کہ اگر ان کا اہتمام کیا جائے تو ان کے تحت بقیہ کام بھی آ جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور اہم کام یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو قربان کر دینے کی تربیت ہے، اور اس بات کا اظہار ہے کہ ایک بندہ اللہ کی خوشنودی کے آگے اپنے نفس کی تمام خواہشات کو، اپنے نفس کی تمام برائیوں کو اللہ کے آگے جو ہے قربان کر دے، اور اپنی ہر ایک چیز سے، اپنی دنیاوی طلب سے وہ بے نیاز ہو جائے اور صرف اللہ کا بن کر رہ جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے آداب و شرائط کے ساتھ روزے کو رکھیں۔ روزے میں جہاں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، وظیفہ زوجت سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح اس بات کا خیال بھی رکھا جائے کہ ہمارے جسم کے کسی ایک حصے سے بھی کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے۔ یعنی ہمارا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک روزے دار ہو، ہماری آنکھیں بھی روزے دار ہوں، ہمارے کان بھی روزے دار ہوں، ہماری زبان بھی روزے دار ہو، ہمارے ہاتھ بھی روزے دار ہوں، ہمارے پیر بھی روزے دار ہوں، ہمارا دل بھی روزے دار ہو، اور ہمارا دماغ بھی روزے دار ہو۔ سر سے لے کر پیر تک ہماری ایک ایک چیز روزے دار ہونی چاہیے۔ رمضان مبارک کا دوسرا اہم عمل نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کی رات میں کھڑا ہوگا، یعنی جو شخص نماز تراویح پڑھے گا ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح کا خاص طور سے اہتمام فرمائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 2-4 دن مسجد جائیں اور تراویح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آزاد ہو جائے، بلکہ رمضان کی تراویح میں پورا قرآن مجید ہم سنیں۔ اگر ایک قرآن مکمل ہو جائے، اس کے بعد جہاں ہم کو موقع ملے ہم برابر تراویح پڑھتے رہیں، تراویح کو بالکل نہ چھوڑیں۔ قرآن مجید کا سننا یہ ایک الگ سنت ہے، اور نماز تراویح کا پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ اس لیے نماز تراویح کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا تیسرا اہم عمل یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ ظاہر ہے اس مہینے کو قرآن مجید سے ایک خاص مناسبت ہے، ایک خاص نسبت حاصل ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہی قرآن مجید نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، اور آخری زمانے میں، آخری سال میں
آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے قرآن مجید تو ایسی مقدس کتاب ہے کہ اگر اس کا ایک حرف بھی پڑھا جاتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی شخص الحمد پڑھتا ہے تو اس کو 50 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص الحمد رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھتا ہے تو اس کو 3500 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ اس کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے لیے اللہ کے یہاں سفارشی ہوگا، ہماری بخشش کروائے گا، اللہ سے جھگڑے گا کہ اللہ اس نے مجھے پڑھا تھا، میری تلاوت کی تھی، اس کی بخشش کر دیجئے، اس کو معاف فرما دیجئے۔ تو اس لیے خاص طور سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن کیا کہیں، یہ ہماری بد نصیبی ہے، حرمہ نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا، اسی کتاب کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں، اور بس اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی بالکل کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو قرآن مجید کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اس کو نورانی قاعدہ تک نہیں آتا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جو حضرات قرآن مجید کو بالکل پڑھنا نہیں جانتے ہیں، تو جس طرح وہ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرتے ہیں اور اپنے کاموں کو بڑھانے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں، جتن کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اس کے لیے پیسہ لگاتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے اب تک اپنی زندگی میں قرآن نہیں پڑھا تو ہم رمضان المبارک کے مہینے سے قرآن مجید کو سیکھنے کی شروعات کریں۔ اسی طرح جو حضرات قرآن پڑھ کر ہیں، وہ پڑھے ہوئے ہیں لیکن وہ پورا سال غفلت میں گزار دیتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ کر بھی نہیں دیکھتے، ان سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک میں وہ کم از کم 3 یا 5 پارے روزانہ پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد 1 پارہ بھی پڑھیں گے تو ایک دن میں 5 پارے آرام سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو حضرات اردو، عربی یا اردو سی زبان جانتے ہیں، وہ کسی معتبر مستند ترجمہ قرآن کو لے کر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، تاکہ قرآن مجید ہم کو سمجھ میں آئے، تاکہ قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے میں ہمیں لذت ملے، ہمارے کانوں کو لذت ملے، اور ہم جو ہے اللہ کے احکامات کو سمجھ سکیں۔ تو اس کام کو ہمیں کرنا ہے۔ جس طرح ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، اس کے بغیر ہم کو چین نہیں آتا، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر بھی ہم کو چین نہ آئے۔ جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو اس وقت تک ہمیں سکون نہ ملنے پائے، کیونکہ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بارش کی طرح اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جس گھر میں برابر شام و سحر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں مسلسل سایہ فگن اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا چوتھا اہم کام یہ ہے کہ نفل نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ نفل نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نمازوں کا حساب کیا جائے گا۔ اگر فرض نمازوں میں کوئی کمی پائی گئی تو کہا جائے گا کہ دیکھو اس بندے کے پاس نفل نمازوں کا ذخیرہ ہے یا نہیں۔ اگر اس کے پاس موجود ہوا تو جو کمی پائی جائے گی فرض نمازوں میں، نفل نمازوں کے ذریعے اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے رمضان مبارک میں تو ہمارے لیے نفل پڑھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہم تہجد میں، ہم جو سحری کے وقت اٹھتے ہیں اس وقت ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 4 رکعت، 8 رکعت یا جتنا بھی میسر ہو سکے ہم تہجد کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ اسی طرح ہم فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی عام طور سے تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے بعد اشراق کا وقت ہو جاتا ہے تو اشراق کی نماز ادا کر لیں۔ پھر اگر کچھ تھکان محسوس ہو تو کچھ دیر آرام کر لیں، اس کے بعد اٹھ کر چاش کی نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد جو ہے اوابین کی نماز پڑھ لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم مسجد میں جائیں تو ہم تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کا بھی اہتمام کر لیں۔ اور فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں، پھر سنتوں کے بعد جو نوافل ہیں ان کا بھی ہم اہتمام کر لیں۔ تو رمضان مبارک میں ہم نوافل کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ یہ چوتھا کام تھا۔ 5واں اہم کام وہ یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل مسلم فی یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ، کہ رمضان کے شب و روز میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے
ہمیں رمضان کے ہر وقت میں اللہ سے جب بھی موقع ملے دعا کرتے رہنا چاہیے، خاص طور سے سحر کے وقت دعا کرنی چاہیے، اسی طرح افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے، تہجد کے موقع پر دعا کرنی چاہیے، فرض نمازوں کے بعد دعا کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ بہت سے اوقات ہیں جس میں عام طور سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمیں اس موقع پر دعا کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منادی کو یہ حکم دیتے ہیں، جائیں اور ہماری طرف سے اعلان کریں کہ ہے کوئی ہم سے مانگنے والا جس کو ہم دیں، ہے کوئی ہم سے سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کریں، ہے کوئی حاجت مند جس کی حاجت کو ہم پورا کریں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی ہم مغفرت طلب کریں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت دعا کا خود اشارہ فرما دیا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر اپنی مغفرت کرا لیں اور چاہیں تو نہ کریں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی طلب کرنے والا تو ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کی سننے کے لیے تیار ہے، اس کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہرحال رمضان مبارک کے نظام الاوقات کے تعلق سے یہ 5 اہم کام تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان کے مطابق رمضان مبارک کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔